السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ وصیتیں ہیں جو رمضان داخل ہونے سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے مصروفیت سے ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور جو اکثر بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ رمضان کے آخر میں عید کی شاپنگ اور اس میں اپنا کافی اہم اور کافی قیمتی ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو لیلۃ القدر جیسی قیمتی رات میں جا کے باہر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں آخر 10 عشرے میں، جو کہ 10 کی 10 راتیں جاگنے کی جس میں فضیلت ہے، بلکہ پورا رمضان ہی قیام و سیام کے لیے ہے۔ یعنی من صام رمضان او من قام او صام، دونوں الفاظ ہیں، جو قیام کرتا ہے اور جو روزے رکھتا ہے۔ تو قیام صرف جو ہمارے ہاں قارہ ہندیہ میں جو پھیل چکا ہے کہ صرف 5 راتوں میں ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ قیام پوری 30 راتوں میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں قارہ ہندیہ میں 5 راتوں کو جاگا جاتا تھا۔ اب جو ہے کچھ مساجد میں ہوتا ہے کہ 10 کی 10 راتیں آخری جاگی جاتی ہیں، لیکن کچھ احباب ان 10 راتوں میں بھی اپنا قیمتی وقت وہاں پہ ضائع کر دیتے ہیں، شاپنگ میں یا عید کی جو ہے شاپنگ کرنے کے میں ضائع کر جاتے ہیں۔ بازار میں خواتین کی تعداد، مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ قیمتی وقت ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو کسی انسان نے اگر شاپنگ کرنی ہو یا چیزیں خریدنی ہوں عید کے لیے، تو وہ رمضان سے پہلے کر لے۔ ابھی کچھ دن پڑے ہیں تو عید کی شاپنگ ابھی سے کر لے۔ تو یہ دوسری وصیت کہ انسان کو اپنے آپ کو فارغ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، جو اپنے اندر خرابیاں ہیں، اپنے اندر جو گناہ ہیں اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اور شیاطین کے وسوسات سے دور ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ نے پورا سال جو ہے 11 کے 11 مہینے آپ جو ہے وہ گناہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، تو اللہ آپ کو کیسے بخشے گا؟ تو انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک ہی فرمان یاد رکھنا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے۔ تو انسان ان وسوسات کو، شیطان کے وسوسات کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخلص ہو جائے۔ اور تیسری چیز چوتھی چیز کہ الصدق فی التوبہ، اپنی توبہ میں وہ خالص ہو، مخلص ہو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، نہ کہ یہ کرے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ میں اس مہینے جو ہے وہ یہ فلاں گناہ نہیں کروں گا، سگریٹ چھوڑ دوں گا، غیبت چھوڑ دوں گا، گالی گلوچ چھوڑ دوں گا، داڑھی کٹانا چھوڑ دوں گا، صرف اس مہینے کے لیے۔ تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی ایک شروط میں بھی یہ بھی ہے، تو ندامت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان یہ عزم کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان نے یہ بات کہی کہ میں اس رمضان میں، اس مہینے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ توبہ وہ قابل قبول ہے جو انسان عزم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے یہ گناہ جو میں کرتا رہا ہوں یہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو جو انسان جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے صرف اس رمضان میں یا اس ماہ میں تو گناہ نہیں کرنے، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو انسان اپنی توبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص ہو کے توبہ کرے۔ اور پانچویں چیز کہ انسان جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کی ہمت اونچی ہو، جن کے عزائم اونچے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کرے جو پورا ٹائم اپنا ضائع کرے، بلکہ ان کے ساتھ صحبت اختیار کرے جو پوری کی پوری راتیں اور پورا کے پورا ماہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دے۔ ان لوگوں کے ساتھ وہ صحبت اختیار کرے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو رات کو جو ہے وہ شغل میلہ کے لیے جو ہے نکل جاتے ہوں، اور صبح کو جو ہے وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہوں، مسلسلات دیکھتے رہتے ہوں، سیزن ڈراموں کو دیکھتے رہتے ہوں، یا کرکٹ کھیلتے رہتے ہوں، یا سوئے رہتے ہوں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ان لوگوں سے صحبت اختیار نہ کرے، ان لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو پورا کا پورا ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو صرف کر دیتے ہیں۔ اور آخری چیز وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ مساکین کا خیال رکھے، اور دیکھے کہ کس طرح ہم جو ہے بھوک پیاس میں ایک ماہ جو ہے نہیں گزار سکتے، یا دن کا کچھ ٹائم نہیں گزار سکتے، تو وہ مساکین اور غرباء جو پورا کا پورا سال اس بھوک میں گزارتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔